پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خیر المبشرین والمنذرین، سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا۔ حوالے سے ایک مسئلہ جو بیان ہوتا ہے کہ کئی ماہ رمضان قضا ہو گئے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ کئی سال روزے ہوں، مہینہ نہیں قضا ہوتا ہے، اب سمجھا جاتا نہیں، کہتے تو مہینہ ہے لیکن قضا تو سال کی ہے۔ تو اگر 5 رمضان قضا ہو گئے تو اس کی قضا کے لیے کوئی ضروری نہیں، تخصیص نہیں کہ پہلے سے ہی شروع کرے، قضا جب سے بھی شروع کرے قضا وہیں سے شروع صحیح ہو جائے گی۔ قضا کے لیے تخصیص کی ضرورت نہیں ہوتی، قضا کے لیے ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اتنے 5 مہینے قضا کرنے، 5 کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تخصیص نہیں ہے کہ فلاں سال فلاں سال فلاں سال۔ ہاں اتنی دن آنے والے رمضان سے اتنے دن رہ گئے کہ پچھلا جو گزرا ہے اس کی قضا ہو سکتی ہے، وقت تنگ ہے، یعنی آنے والا رمضان بالکل آ گیا ہے، مثال کے طور پہ اس کے 10 دن رہ گئے، تو اب جو آپ 10 دن کی قضا چاہتے ہیں تو پھر ساتھ والے رمضان کی جو پچھلے سال کا قضا ہوا ہے، پچھلے سال والا جو قضا ہوا ہے اس کی نیت سے وہ 10 دن مکمل کر کے پھر باقی جو ہوگا وہ پھر جو بھی نیت ہو جائے گی، یعنی قریب کی نیت کریں اگر وقت تنگ ہو۔ بلند تر صلوات پڑھیں، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ آج ہمارا 24واں درس ہے۔ یہاں پہنچے ہیں کہ کل جہاں بات ختم ہوئی کہ جنہوں نے طاغوت کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آیا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک ایسی رسی مضبوط کو، خدا جانے اللہ کی کتنی قدرت لگی ہوگی رسی کو مضبوط کرنے میں، مضبوط آخر قدرت سے ہوتی ہے، کتنی طاقت صرف ہوئی ہوگی، کتنا علم صرف ہوا ہوگا، اس مضبوط رسی کو کیا کر لے، اس نے پکڑ لیا، لانفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، جسے اللہ کہے ٹوٹنا نہیں ہے تو اس نے کہاں ٹوٹنا ہے، اس نے نہ راستے میں ٹوٹنا ہے، نہ کسی منزل میں ٹوٹنا ہے، نہ ساحل میں ٹوٹنا ہے، کہیں نہیں ٹوٹنا، اس نے ٹوٹنا ہی نہیں،
بس اس کو آپ پکڑ لیں انشاءاللہ. وہ کہاں تک چلی جائے گی؟ لانفصام لہا، حوض کوثر تک وہ مضبوط رسی چلی جائے گی. جو حضرات نئے تشریف لائے ہیں ان کے لیے کہوں، وہ الوۃ الوثقیٰ جو اللہ کی مضبوط رسی ہیں وہ آل محمد ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. ان کو خالق نے اپنی مضبوط رسی کہا ہے، اور یہ فرماتے ہیں نحن الوۃ اللہ الوثقیٰ، اللہ کی مضبوط رسی ہم ہیں. اللہ کی حبل اللہ المتین، اللہ کی متین حبل رسی ہم ہیں. ان کو اگر آپ نے ان کا دامن پکڑ لیا، ان سے تمسک کر لیا، ان سے چمٹ گئے تو یہ نہیں چھوڑیں گے آپ کا ہاتھ ڈھیلا نہ ہو. اللہ کرے کہ ہم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھیں. حوادثات زمانہ ہمارے بالکل ہر وقت درپے ہیں. شیطان ہمارے عملوں سے اسے کوئی غرض نہیں ہے، شیطان ہمارے عقیدے خراب کرنا چاہتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا علی مسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا ہمیں پابندی اس لیے نہیں ہوتی، وہ ہمارے عقیدے پہ، چونکہ نجات کا دار و مدار عقیدے پہ ہوتا ہے. عمل کی پابندی کتنی ہی کیوں نہ ہوتی رہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے کو وہ کوشش کرتا ہے، اس کی چوری عقیدے میں ہوتی ہے. ہمیشہ چوری وہ شے کی جاتی ہے جو قیمتی ہو. چور قیمتی شے کو کرتا ہے نا. چور نماز روزہ کوئی قیمتی شے نہیں ہے، آل محمد کی محبت قیمتی شے ہے. یہ قیمتی لازوال قیمت والی شے ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں سے عقیدہ بھٹک جائے، کہیں سے اس میں تذبذب پیدا ہو جائے، کہیں اس میں شک پیدا ہو جائے. خدا کے لیے جو عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، کتنے سالوں سے میری کوشش یہی ہے، میں سمجھتا ہوں میری ڈیوٹی ہے کہ آپ کے عقیدے کو میں ایسا پختہ کروں جس لائق ہے آل محمد. آج پھر وہیں سے اب اللہ فرماتا ہے انہوں سے مضبوط رسی پکڑ لی. اس رسی کے بعد کہتا ہے وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. اب آیت شروع ہوئی، اللہ ولی الذین آمنوا. سبحان اللہ. جانے اللہ کیسا رحیم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے. ایسا کریم صحیح. اس قابل ہم کہاں ہیں؟ ہمارے عملوں نے ہمیں قابل نہیں بنایا، ایمان نے قابل بنایا ہے. آمنو کی لفظ آتی ہے. اللہ اللہ اللہ. کوئی اللہ تصور ہے جو آتا بھی نہیں ہے، تصور میں بھی نہیں آتا. آل محمد نے ایسا تصور دیا ہے کہ تصور نہیں رہا، یقین ہے. ان کی مہربانی، خدا کی قسم یہ 14 کی مہربانی ہے. ہمیں تصور نہیں، یقین ہے. جتنا توحید ہے، اللہ ہے نا، یقین ہے یا نہیں ہے؟ کتنی محنت ہے پھر ان کی. سرکار دو عالم کی کتنی محنت ہے، ائمہ تحرین کی کتنی محنت ہے. ہے نا، ہے. اسی ہے کا نام تو ایمان ہے. ہے کا نام ایمان ہے. اچھا جب ہے جناب تو اب اللہ فرما رہا ہے اللہ اللہ. اب اس پہ پھر اب چونکہ بجر سے ہی تھوڑی رہ گئی، اب کیا اسی کے درمیان میں آپ تک آگے نہیں بڑھتے، زیادہ پھیلانا نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے. ولی یہ قرآن ہے، حدیث نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے ولی کا معنی قرآنی ہوگا، حدیثی نہیں ہوگا. یہ قرآن ہے، ولی کی لفظ قرآن نہیں کیا. اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے. میرے ساتھ آج ذہن ملائیں گے تو آپ خوش ہوں گے. اللہ ولی ہے، ٹھیک ہے. قرآن نے ولی کہا تو قرآن کبھی بھی ناقص مفہوم بیان نہیں کرتا. قرآن میں جو کامل مفہوم ہوگا ولایت کا، اسی معنی میں اللہ ولی ہے. جس معنی میں وہ کامل ولی ہے. دیکھیں جب خود اللہ ولی کہے تو پھر کیا اللہ اپنے کمال کے، ولایت کے کمال کو نہیں سمجھتا؟ اس نے ولی کہا تو وہی ہے نا. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسا ولی ہے، وہ خود تو سمجھ سکتا ہے کہ میں کیسا ولی ہوں. اس اللہ
اللہ نے کہا کہ اللہ ولی ہے. ولی کن کا ولی ہے؟ الذین، ان لوگوں کا آمنو، سبحان اللہ، جنہوں نے اللہ کو. اب میں اپنا ترجمہ کر دوں، اگر آپ میں اپنا ترجمہ آمنو کا کریں، او بسم اللہ، او سی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں، او بیٹھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ ولی ہے، ولی ہے. آمنو کن کا؟ جو ایمان لائے. آمنو ماضی مطلق ہے، ماضی قریب نہیں ہے. قد کی لفظ نہیں لگی ہوئی، کانا کی لفظ نہیں لگی. قد لگے تو قریب بن جاتا ہے، کانا لگے تو بعید بن جاتا ہے. ماضی نہ بعید ہے نہ قریب ہے، مطلق ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ ولی ہی ان کا ہے جو سب سے جلدی پہلے ایمان لے آئے. پہلے کی لفظ کو میں نے ماضی سے ملایا. جلدی ایمان لے آئے. جو بھی ایمان لائے ہیں ایمان، اللہ ان کا کیا ہے؟ اللہ ان کا ولی ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ نے کہہ دی. اللہ ان کا ولی ہے جو اللہ پر ایمان لائے. معلوم ہوتا ہے ان کے ایمان لانے سے وہ پہلے ولی ہے. معلوم ہوتا ہے ان کا ایمان بیان کر کے اللہ نے اپنی ولایت پکی کر دی ہے. یہ ایمان بعد میں لائیں گے، میں تو ولی ہوں نا پہلے. اپنی ولایت کا اعلان کر دیا، میں کیا ہوں؟ ولی. ولی کون؟ بالذات ولی. کب سے ولی؟ ازل سے ولی. تو جو فرمایا آج ولی ولایت پہ بحث ہونی ہے، 2-3 دن ہوگی انشاءاللہ. جب وہ ولی ہے تو کیسا ولی ہے؟ ان کے ایمان لانے سے پہلے ولی. جب انہوں نے ایمان لایا، اسے تسلیم کیا، تو وہ ان کا کیا بن گیا؟ ولی. جب وہ ان کا ولی بن گیا، پھر حق یہی ہے کہ یہ بھی اس کا ولی ہو جائے نا. پھر یہ بھی تو حق ہے نا. اگر وہ اس کا ولی بنا ہے، اللہ ان کا ولی بنا ہے، اللہ زینہ جمع کی لفظ ہے، تو وہ بھی ان کا ولی بنے. تو پھر دیکھیں قیامت تک کے لیے کون ہے کہ جس کا لقب ہی ولی اللہ ہو گیا ہے؟ سرکار علی علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ علی ولی اللہ. جب بھی ولی اللہ کی لفظ آئے گی، موعود ذہنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. یا علی اللہ ان کا ولی. اب یہ کیا ہو گئے؟ اللہ کے ولی. ٹھیک ہے، یہ بذات ولی. یہ کیا ہو گئے؟ بذات ولی. اب یہاں بحث نہیں کرنی. یہاں ان کا ایمان پہلے ہے، زمانہ پہلے نہیں ہے. یا علی میں کئی مرتبہ بیان کر چکا. وقت پہلے نہیں ہے، ان کا ایمان پہلے ہے. زمانہ پہلے، توجہ فرمایا کریں، زمانہ پہلے نہیں ہے، ان کا ایمان پہلے ہے. اب یہ کیا ہو گیا جناب؟ اللہ ان کا ولی ہے جو ایمان لے آئے. تک بات کو آگے بڑھانے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھاتے ہیں. ولی کسے کہتے ہیں؟ اب اس پر صرفی نحوی بحث، چونکہ درس کا یہ ماحول ہے، اسی حوالے سے. ولی صفت مشبہ ہے فعیل کے وزن پر. فعیل، رحیم، بشیر، قدیر، یہ صفت مشبہ ہے. علیم اسی طرح کیا ہے؟ یہ ولی صفت مشبہ ہے. ولی کے معنی میں صفت مشبہ وہ ہوتی ہے کہ جب سے یہ صفت ہوگی وجود کے ساتھ کبھی جدا نہیں ہو سکتی. غور نہیں فرمایا. یہ صفت دیکھیں، شاہد صفت مشبہ نہیں ہے، اس میں فاعل ہے. شہید صفت مشبہ ہے. صفت مشبہ اس وجود سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوتی. جب سے وجود ہے تب سے صفت ہے، جب تک وجود ہے تب تک صفت ہے. یہ جب سے ولی ہیں تب سے ولی ہیں. ولایت ایک لمحہ کے لیے ان سے جدا نہیں ہوتی. صفت مشبہ نے ہمیں فائدہ دیا. اب ولی کے معنی ہیں اولی الامر، حاکم، مالک، متصرف، صاحب اقتدار، صاحب اختیار. ولی کے معنی صاحب اختیار. اب میں ایک جملہ کہوں، خدا جانے کتنا اختیار ہوگا جو ولایت کا اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. اتنا صاحب اقتدار. اب یہ جو ولی کی لفظ ہے، یہ
والے یا یلی ثلاثی مجرد صحیح ثلاثی مجرد والے یا یلی حاسبہ یحسبو یہ باب آتے 6 باب ہیں پہلے ثلاثی مجرد کے حاسبہ یحسبو میں والے یا یلی ولایتن یا ولایتن ولایت وا کے اوپر زبر بھی آتی ہے وا کے نیچے زیر بھی آتی ہے ولایت بھی ولایت بھی دونوں معنی ولایتن و ولایتن اس کے معنی ہیں اولی الامر حاکم ہونا صاحب اقتدار ہونا صاحب تصرف ہونا تصرف ثابت نہیں ہو سکتا اگر ملکیت نہ ہو توجہ فرمائیں مالک ہونا سبحان اللہ مالک ہونا اختیار ہونا تصرف ہونا تو یہ معنی ہے والیا یلی کے والیا یلی کے معنی اولا بالتصرف تصرف رکھنا اختیار رکھنا ہر طرح کا اختیار اس اختیار میں رکاوٹ آ گئی تو احتیاج ہوگی اختیار نہیں ہوگا توجہ فرما رہے اس میں احتیاج کا تصور ہی نہیں معلوم ہوتا ہے جسے خالق نے ولی بنایا ہے اس کا محتاج ہونا ہے ہی نہیں وہاں احتیاج نہیں ہوگی ہو ولی اور پھر محتاج ہو جو محتاج ہے اس کی بیان الگ کریں گے یہ ولی ان کے لیے احتیاج نہیں ہے اب یہ کیا ہو گیا اختیار کیوں گھبرا کیوں رہے ہیں آپ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں آپ اللہم صلی علی محمد ولی موسم ولی اس شبنم کو کہتے ہیں سبحان بڑی محنت کی ہے لوگوں نے علماء کرام نے خدا گواہ یہ موتی چننے پڑتے ہیں کتابوں سے ولی اس شبنم کو کہتے ہیں جو موسم بہار کی پہلی بارش کے بعد گرتی ہے اللہ اکبر وہ موسم بہار کی جو پہلی بارش ہوتی ہے کہ جس سے تمام کائنات کی رویدگی بڑھتی ہے موسم بہار میں ہر شے اپنی بہار کو جب شروع ہوتی ہے اس پر جو شبنم گرتی ہے اسے ولی کہتے ہیں تو معلوم ہو گیا چونکہ وہ رحمت ہوتی ہے شبنم اس لیے ولی رحمت خدا ہوتا ہے کتنا بڑا رحمت خدا جس کے سبب سے عالمین کی رویدگی پیدا ہوتی ہے جس کے وجود سے جس کے سبب سے اسے ولی کہتے ہیں اب اس کے بعد ایک ولی شرعی جیسے یتیم کا جو ولی شرعی ہوتا ہے جیسے بیٹی ہے اس کا حق کے نکاح میں ولی شرعی کون ہوتا ہے دادا یا باپ وہ بھی ولی شرعی ہوتا ہے اسی طرح ولی میت ہوتا ہے جو تجہیز و تکفین کی کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ولی میت وہ میت کیا ہوتا ہے ولی ہوتا ہے نا میت کا ولی ہو گیا اب راغب اصفہانی وہ فرماتے ہیں کہ ولی وا لام یہ وہ حرف کو الگ کر دیتی اچھا اس نے ولی نہیں لکھی اس نے واو لکھی لام لکھی یہ لکھی ولی یہ ہماری تفسیر نور میں بھی ہے ہماری تفسیر اس میں فلسفی میں بھی ہے ولی وا لام یہ کہتے ہیں ولی دو یا دو سے زیادہ شکے بعد ایسے آنے والوں کو دو یا دو سے زیادہ آنے والوں کے اس نزول کا نام ہے کہ جس میں کوئی فاصلہ نہ ہو دیکھیں کتنی تفسیروں کا میں نے آواز یعنی ان کے درمیان میں عدم جدائی ہو جدائی نہ ہو یعنی جدائی نہ ہو جدائی کی کیا معنی قرب ہو فرصت نہ ہو دیکھیں درمیان میں قرب ہو درمیان میں عدم جدائی ہو فرقت نہ ہو یعنی کوئی پہلو جدائی کا ہو ہی نہیں اس لیے ولایت کو قربت کہتے ہیں جو بھی اللہ کے بعد ولی بلا فصل ہوگا اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں جدائی نہیں ہوگی فاصل نہیں ہوگا جو بلا فاصل ولی ہو اسے علی کہتے ہیں ثابت ہو گیا یا نہیں
اس کو بلا فصل، جناب درمیان میں فاصلہ نہ ہو، عدم جدائی، جدائی کا عدم، ٹھیک ہے نا، یہ عدم ہو گیا. اسی لیے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کے بعد رسول ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ اور رسول کے درمیان میں جدائی ہے، فاصل ہے. اللہ رسول، اللہ ولی اور اللہ کے بعد بلا فاصل رسول ولی اور رسول کے بعد بلا فاصل. غور نہیں فرما رہے، فاصلے ہیں. کون ہے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، پوری جماعت بلا، پوری جماعت، پوری جماعت میں لفظ کہوں مناظرہ نہیں سمجھنا، 12 کے 12 بلا فصل زندگی رسول میں اعلان. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 12 کا اعلان ہو گیا یا نہیں؟ 12 کا بلا فصل اعلان ہو گیا. یہ کیا ہے؟ بلا فصل. ان کے درمیان میں یہ وہ ولایت ہے جس ولایت میں عدم جدائی ہے، فرقت نہیں ہے. کیا ہے اس میں؟ بالکل قرب ملی ہوئی. اب اس سے تھوڑا سا اس لیے فرمایا گیا الولایت ہی القرب، اللہ کے قرب کا نام ہی آل محمد کی ولایت ہے. اللہ کوئی قریب نہیں ہے بابا، نہیں ہے. میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، اللہ اگر قریب ہو جائے پھر تو مشخص ہو جائے گا، پھر اللہ نہیں رہتا. پھر کون ہے کہ اس کی قربت کو بیان کریں؟ ان 14 کو قریب بنا کے کہا یہ میرا قرب ہے، ان کے قریب ہو جاؤ میرے قریب. ان کے قریب، تم ان کے قریب ہو جاؤ گے. خدا کرے یہ قریب بلا لیں. ان کے قریب ہوتے جاؤ گے. اللہ کے قرب کا نام قرب آل محمد ہے. یہ قریب، یہ کیا ہے؟ قرب. اب جناب پھر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے. اب آ گیا جی والا یو والا، یہ باب آتا ہے، صحیح باب، موالاتا و ولاء، والا یو والا، اسی کے معنی ہیں، اس ولی کے معنی ہیں مدد کرنا. ہے اسی سے شاہ جی، اسی سے ہے مولا. مولا علی مدد کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اسی والا جو والا سے یہ باب ہے. والا جو والا موالات، اسی سے ہے مدد. اسی مدد کے ساتھ پھر اسی ولی کا آتا ہے حق تصرف. غور نہیں فرما رہے. والا کے معنی، مولا کے معنی ہیں حق کے تصرف، خواہ وہ ظاہری ہو باطنی ہو، کوئی بھی حق ہے تصرف کا. اس میں تصرف کی پھر 4 قسمیں، تصرف تکوینی ہے، تصرف تشریعی ہے، تصرف ربطی ہے، تصرف تعریفی ہے. کوئی تصرف ایسا نہیں ہے جو ولی ہو کے وہ تصرف نہ رکھتا ہو. یہاں پورا کمال تصرف اس لفظ مولا میں ہے. اسی مولا کے لیے پھر آیا اولا بالتصرف، یعنی اپنے نفسوں سے، ہمارے نفسوں سے بھی جتنا ہمیں اپنے نفس میں تصرف ہے، اس سے زیادہ امام کا حق ہے ہمارے جسم پر. ہمارے اس جسم پر اس ولی کا تصرف ہوتا ہے. اسی لیے تو سرکار نے فرمایا، وہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے نماز میں اسے بلایا لیکن وہ نہیں آیا. جب نہیں آیا تو سرکار نے فرمایا تیری نماز ہی باطل ہے. یہ باطل کر دینا دلیل ہے کہ بلانا تصرف تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ تیری نماز باطل ہے، بلانا دلیل ہے، تصرف تھا، وہ نہیں آیا. سرکار فرمایا کیوں نہیں آیا؟ کہا مولا میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا نماز میرا حکم ہے، میں وجود ہوں. غور فرما. تو نے تو
نے تو میرا حکم تو مانا ہے، میرے حکم پہ تو عمل کیا ہے، مگر میری ذات کو تو مانا نہیں ہے، بلا تو میں رہا تھا۔ کیونکہ تصرف زیادہ کس کا ہوا؟ حق کے تصرف، اس لیے مولا کہتے ہیں حق کے تصرف رکھنے والا اپنے نفس۔ اس لیے سرکار نے غدیر خم میں یہی فرمایا تھا، الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ یہی پوچھا تھا یا نہیں؟ یہی اولا کیا ہے کہ میں تمہارے تمام صحابہ کرام غدیر خم پر موجود ہیں، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولا نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں مولا اولا ہے۔ جب کہا اولا ہے، اب رسول نے کہا اللہم اشہد ہؤلاء القوم، مولا گواہ رہنا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں چھوٹیں گے بابا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا بندوبست رسول نے کر دیا، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ گواہ رہنا، یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں، ہو گیا نا؟ اب اولا بالتصرف، حق کے تصرف کس میں ہوتا ہے؟ مولا میں۔ اس لیے سرکار نے جناب علی کے بازو کو تھام کے فرمایا من کنت مولا ہوں، فہذا علی، جن کا میں مولا ہوں، حق کے تصرف رکھتا ہوں، میرے بعد علی بلا فصل ان کا مولا ہے۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی درمیان میں بات سناؤں یا آگے چلوں؟ دیکھیں لالو نے وہ میرا ذہن ادھر کر دیا۔ چلیے اچھا جناب، یہ ہوا کہ علامہ شیخ مفید بغداد آئے۔ چلو یہ باتیں بھی ذرا اچھی باتیں ہوتی جائیں۔ علامہ شیخ، یہ آپ نے کتاب دی قصص الانبیاء، شاید آپ نے دی ہے، ابھی اس میں دیکھ رہا تھا۔ تو قصص العلماء میں بھی واقعہ موجود ہے کہ یہ ہوا کہ بغداد میں آئے اور آ کے وہاں پتہ لگا کہ عبد الجبار معتزلی ایک شخص ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، تو یہ گئے اسے ملنے کے لیے۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں جوتی میں بیٹھنے کی جگہ ملی، جگہ کافی زیادہ اور آدمی تھے۔ بڑھتے 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 قریب پہنچ گئے۔ جب قریب پہنچ گئے تو کہنے لگے، سرکار وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہیں، کہنے لگے اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال کروں؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں کریں۔ انہوں نے کہا کوئی عام آدمی ہے، سوال کرو۔ اب علامہ شیخ مفید نے سوال کیا، سرکار یہ فرمائیں کہ حدیث غدیر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، صحیح ہے یا غلط؟ حدیث غدیر صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب کون کہے کہ غلط ہے؟ اس نے کہا صحیح، حدیث غدیر صحیح ہے۔ فرمایا اس مولا کے کیا مانی؟ شیخ مفید پوچھتے ہیں مولا کے کیا، اور سارے بیٹھے ہو، مولا کے کیا مانی؟ کہا مولا کے معنی اولا بالتصرف کے ہیں، حاکم اولی الامر کے ہیں۔ فرمایا جب زندگی میں حاکم موجود ہے تو بعد میں یہ تصور کیسے پیدا ہوا؟ کافی یارا اتنی بہت ہوتا ہے، سمجھ لیجئے گا۔ بعد میں یہ تصور کیسے پیدا ہوا جب زندگی میں اولی الامر موجود ہے؟ فوراً انہوں نے کہا کہ ان کی خلافت درایت ہے، جناب علی کے بارے میں یہ روایت ہے، حدیث غدیر روایت ہے۔ دیکھیں ذرا مشکل بات ہے، آپ گھبرا جاتے ہیں۔ حدیث غدیر روایت ہے، ان کی درایت ہے۔ درایت مانے عقلی شے جو ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے۔ شیخ مفید نے فوراً رخ بدل کے کہا یہ بتائیں جناب علی چوتھے نمبر پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں۔ فرمایا رسول نے یہ فرمایا ہے علی کی جنگ میری جنگ، علی کی صلح میری صلح، فرمایا ہے یا نہیں؟ کہا ہے۔ بتا پھر جنگ جمل والوں کا کیا بنا؟ فوراً کہا بتا جنگ جمل والوں کا کیا بنا؟ جب علی کی جنگ رسول کی جنگ ہے، علی کی صلح رسول کی صلح ہے، جنگ جمل والوں کا کیا بنا؟ فوراً کہا جنگ جمل والوں نے بعد میں توبہ کر لی تھی۔ بس جب کہا نا توبہ کر لی تھی، فوراً شیخ مفید نے کہا توبہ کرنا روایت ہے، جنگ کرنا درایت ہے۔ اور نہیں برباد
سرکار فرمایا کہ یہ اچھا بس صحیح بس میرا بابا بس اچھا سے دونوں طرف آپ ہمیں بھی باتیں کر لیا ہے. اچھا جناب جنگ کرنا, انہوں نے کہا کہ جنگ کرنا درایت ہے. ہو گیا نا. اب یہ مولا اب یہاں سے خدا کے لیے توجہ فرمائے, میں بالکل کانٹا بدل رہا ہوں اور ہوئی بھائی ولایت کا اسٹیشن بدلنے لگا ہے جناب. خدا کے لیے ہمیں کچھ باتیں کرنی ہیں, پہنچانی ہے نا ولایت کیا ہوتی ہے. اب جناب اسی سے والے یا یلی حاسب یاسب سے ولاءن, یہ بات وہی والے یا یلی ولاءن, وا کے نیچے زیر آ گئی, ولایتن نہیں ولاءن, حمزے کے ساتھ ولاءن. اس کے معنی ہیں محبت. سبحان شاہ جی ولا کے معنی محبت کے, محبت. اسی ولایت کے مقابل میں ہے عداوت. توجہ فرمائے میرے ساتھ رہیں جناب. ولایت کے مقابلے میں ہے عداوت. عداوت کے معنی ہوتے ہیں تجاوز, جارحیت. جارحیت جو ہے جارحیت, اس کو کہتے ہیں عداوت. ولایت کے مقابلے میں کیا ہے عداوت. اب عداوت ولایت کا ترجمہ کیا ہوا. ولایت کسی کے لیے اچھا کام کرنے, کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کے کاموں میں تصرف کرنے کا نام ولایت ہے. توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں, صحیح توجہ فرمائے. کسی کے فائدے کے لیے ان کے کاموں میں تصرف کرنا یہ ولایت ہے. کسی کے نقصان کے لیے ان کے کاموں میں تصرف کرنا عداوت ہے. یہ کیا ہو گیا, یہ عداوت ہے. کسی نقصان پہنچانے کے لیے تصرف کرنا یہ عداوت ہے. فائدے کے لیے تصرف کرنا یہ کیا ہے, یہ ولایت ہے. اسی وجہ سے عداوت کی ولایت کی, عداوت کی جو ضد آتی ہے ولایت کے حوالے سے اسے بغض و کراہت کہتے ہیں. اس لیے فرمایا علی جس نے تجھ سے بغض رکھا. علی سے بغض ولایت کی ضد یہاں اس پہ آ گئی. اب اللہ نے اسی ولایت کو جس میں محبت ہے, میری طرف دیکھیں خدا کے لیے, ابھی تک دیکھیں آپ پہنچ جانا چاہیے تھا, میں نے جملہ تو کہہ دیا. اللہ نے اسی ولایت کو حکم ولایت نہیں دیا کہ آل محمد سے ولایت نہ کرو, ولایت مانو. ولایت میں بھی تو محبت ہے نا, ولایت ہی کا نام ہی محبت ہے, لیکن ولایت کے ماننے کا حکم ہے, مودت کرنے کا حکم ہے. ان سے مودت کرو. توجہ فرمائے, توجہ فرمائے. مودت کا حکم آیا. دیکھیں ایک بات نکالتے ہیں. اس لیے اللہ نے شریعت میں ولایت کو دو لفظوں میں تعبیر کیا. ولایت کو ایک حب کی لفظ, ایک ود کی لفظ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سورہ مریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو مومن بن جائیں نیک عمل کریں ہم انہیں ود عطا کر دیں گے. پوچھا گیا مولا ود کیا ہے؟ فایا اسی ود سے تو مودت ہے. اسی ود سے وادال ود, ود سے کیا ہے مودت. اب ہم سے کیا مطالبہ ہے مودت کا. مودت کس کی قسم ہے؟ ولایت کی. ولایت کے معنی محبت کے ہیں, محبت کے اثر کو مودت کہتے ہیں. اور نہیں فرما رہے. ہم سے کیا مطالبہ کیا, کن کی مودت کا مطالبہ کیا؟
اب توجہ فرمائیں، ولی کے معنی ہی محبت کے ہیں، اور محبت کو مودت میں تعبیر کر کے ہم سے مودت مانگی۔ کن ولیوں کی مودت مانگی؟ کوئی تو ہے نا، کوئی ہے جن کی مودت مانگی ہے۔ وہ مودت کا مرکز کون ہے؟ قربا، اس الا المودت فی القربا، اس مودت کا مرکز کون ہے؟ قربا، یہ فولا کا وزن ہے۔ اس لیے مودت کا مرکز یعنی ولایت کا باعتبار مودت مرکز سیدہ ہے، فاطمہ ہے مودت قربا۔ معلوم ہوتا ہے کمال ولایت کے مرکز کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اگر فاطمہ نہ ہوتی مودت کا حکم ہی نہ ہوتا۔ یہ مودت کا حکم کیوں ہوا ہے؟ کہ جناب سیدہ طاہرہ کو خالق نے مودت بنا کے کہا اب جن کا رشتہ رسول سے ہے ان سے مودت نہیں کرنی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حیدری، جن کا بابا جن کا رشتہ رسول سے ہے ان سے مودت نہیں کرنی، ہاں بالکل ہی قریب کیوں نہ ہوں، گھر میں ہی کیوں نہ رہتی ہوں۔ قریب ہونا اور ہے، رشتہ ہونا اور ہے، اس سے نہیں ہوگی مودت۔ رسول کے حوالے سے نہیں ہوگی، مودت سیدہ کے حوالے سے ہوگی۔ اب جو بھی سیدہ کا رشتہ ہوگا ان سے مودت ہوگی، لہذا رشتہ خود بتایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ولایت کا جو تصور آیا ولایت کا، ماشاءاللہ یہ دیکھیں بات۔ ابھی میرا ایک سوال ہے بہت بڑا، توجہ فرمائیں، پہلے آپ تیار ہو جائیں میں سوال کروں۔ جب اللہ نے عالمین تک کی تمام مخلوق کو ان کی مودت کا حکم دے کر سوال کیا، سوالی بن کے مودت مانگی ہے، حکم سے نہیں مانگی۔ کہاں جائیں گے نہ ماننے والے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں جائیں گے؟ صحیح، کہاں جائیں گے نہ ماننے والے؟ حکم کی عدولی میں گناہگار ہوگا، سوال کی عدولی میں خارج از اسلام ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں بابا؟ اس لیے تو سوال کیا، نماز حکم سے پڑھوائی ہے، روزہ حکم سے رکھوایا ہے۔ سوال روزہ نہیں ہے، سوال نماز کا نہیں ہے، آل محمد کی مودت کا سوال ہے۔ اب سوال ہو، جناب میری طرف دیکھیں سرکار، میری طرف، خدا کے لیے، جب اللہ نے ان 14 کی مودت کا عالمین کو حکم دیا، یہ مودت کریں، ہم مودت کریں آل محمد سے، جتنی صلاحیت ہے اتنی مودت کریں۔ آپ کو میں سہولت دے رہا ہوں، تھوڑی سی بھی کریں لیکن مودت ضرور کریں۔ دائرہ مودت سے نکلیں نہیں، اندر رہیں، کنارے پہ بے شک رہیں، مرکز میں نہ ہی جائیں، رہیں اندر، محیط کے دائرے میں رہیں، دائرے میں، پھر کوئی بھی باہر نہیں کہے گا، یہ بھی باہر ویسے نہیں نکالیں گے، اندراج ہو گیا، اندر رہیں۔ اب ہمیں تو اب سوال کرنے لگا ہوں جناب، عالمین قیامت تک کے لوگوں کو مودت کرنے کا حکم، سوال ان سے تو مودت کا مطالبہ ہے، 14 سے اللہ کا کیا مطالبہ ہے؟ میں کیا کہوں؟ 14 سے مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز ان کا پڑھنا مطالبہ ہے، نماز تو ہماری مودت کے لیے، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ان سے کس کا مطالبہ ہونا چاہیے؟ کیا ان سے مودت کا مطالبہ ہوگا؟ ہاں فرمائیں، صحیح فرمائیں، جواب دے رہا ہے یار، کچھ میری بھی آپ مدد فرمائیں نا، کچھ آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں۔ بالکل، ہاں فرمائیں،
کہتی ہے اب اللہ ہم سے تو ان کی مودت کا مطالبہ فرما رہا ہے، سوال کر رہا ہے ان سے مودت کرو. اب 14 سے جو مطالبہ ہوگا، 14 سے مطالبہ مودت کا نہیں ہے، وہ تو ہم سے ہے. 14 سے جو مطالبہ ہے اللہ کا، وہ ان کی ولایت کے کمال کا مطالبہ ہے. اب آپ پریشان ہو گئے. آل محمد سے کس کا مطالبہ ہے؟ ولایت. ان سے ولایت ہی کا مطالبہ ہو. ولایت میں ساری محبتیں کس میں آتی ہیں؟ ولایت میں. تو جب ساری محبتیں ولایت میں آتی ہیں تو پھر ان سے کون سی محبت کا مطالبہ ہوگا؟ اب آ گیا جناب اس ولایت کی محبت کے درجے: استحسان، مودت، خلت، عشق، ولا. تو جو فرمائے میرے ساتھ رہے. استحسان، یہ دیکھیں استحسان پہلا درجہ ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ ہماری مودت کا ہے، تیسرا درجہ خلت کا ہے، چوتھا درجہ عشق کا ہے، پانچواں درجہ ولا کا ہے. آل محمد سے مطالبہ ولا کا ہے، نبیوں سے مطالبہ ولا نہیں ہے. نبی ایسا اہل ہی نہیں ہے کہ اس کی ولا کو مکمل کر سکے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں، صحیح نہیں. نبیوں میں یہ کمال ہی نہیں کہ اس کی ولایت کا مطالبہ پورا کر سکے جو اس کی ولایت کا مطالبہ ہے. ہم سے کس کا ہے؟ استحسان کا. استحسان ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا، یہ استحسان ہے. مودت آل محمد کے ہر حکم کو، ہر فعل کو، ہر عمل کو ماننے کا نام مودت ہے. جہاں استحسان کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں مودت کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے خلت کی ابتدا ہوتی ہے. خلت کے معنی ہے، خلت کے معنی یہاں تک کہ محبوب کا خیال غالب رہے، غفلت نہ آنے پائے. جہاں غفلت ہی نہ ہو اسے خلیل کہتے ہیں. غفلت نہ، غافل ذرا برابر بھی غفلت نہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ خلت. خلت جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے عشق شروع ہوتا ہے. عشق میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عشق چوتھے منزل پر عشق ہے. عشق کے اوپر کیا ہے؟ ولا. جہاں عشق ختم ہوتا ہے وہیں سے ولا شروع ہوتی ہے. اب ذرا میں دہرا دوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. 5 درجے ہیں: استحسان، مودت، خلت، عشق، ولا. استحسان کو اسلام کہتے ہیں، مودت کو ایمان کہتے ہیں. خدا گواہ جب تک کہ آل محمد سے مودت نہیں کرے گا ولی بن سکتا ہی نہیں ہے. کوئی بھی دنیا کا ولی بنے گا جب تک علی کے دروازے پہ نہیں آئے گا ولایت ملے گی ہی نہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ استحسان کو اسلام کہتے ہیں. اور یہ جو مودت کو ایمان کہتے ہیں نا، مودت مومن ہے یا نہیں ہے؟ یار کیوں گھبرائے ہوئے؟ مودت کو ایمان کہتے ہیں. عشق خلت کو یقین کہتے ہیں. عشق کو حق الیقین کہتے ہیں. آل محمد کی ولا کو اطمینان کہتے ہیں. غور نہیں فرما رہے. ان کو کیا کہتے ہیں جناب؟ اب جناب یہاں سے شروع ہوا. اب خلت ہر وقت غالب رہے. اب اس کے بعد آتا ہے عشق. اب یہاں عشق میں آ کے، اس لیے ہم سے مطالبہ عشق کا نہیں ہے، ہم سے مطالبہ خلت کا نہیں ہے، ہم سے مطالبہ استحسان کا نہیں ہے. ہماری ولایت ان سے مودت کرنا. جو بھی مودت کرے گا ولی. اس لیے اللہ نے فرمایا میں ولی ہوں ان کا جو ایمان لائے ہیں. اب جو بھی آل محمد سے مودت کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ولی. اب آ گیا عشق کی منزل، عشق کی. اسی لیے عشق کو محققین نے، اب میں لمبا نہ کروں، آسان جلدی سے، محققین نے عشق کو آگ سے تعبیر کی. عشق اور پرستش کو برابر کہا.
عبادت اور صحیح تو اب درمیان میں بہت ساری باتیں چونکہ وقت کے حوالے سے عشق اور پرستش ایک. پرستش وہی عبادت وہی ہوگی جو آگ کی مانند ہو, جس کے بغیر جل رہا ہو اگر وہ اسے پڑھے نہیں, وہ عبادت ہے. عبادت کس میں آتی ہے یارا؟ پرستش میں. یعنی چل رہا ہو جب تک پڑھے نہیں, بس آیا پڑھے نہیں یا نارکونی ہو گیا. اس عبادت یہ عبادت ہے, یہ اسے کہتے ہیں عشق اور پرستش. جب یہ عشق کی پرست, اسی لیے انہوں نے کہا کہ عشق جب آ جاتا ہے لفظ گزر نہیں جاتے, چونکہ ماحول ذرا ایسا ہے مجھے ان لفظوں کو نہیں بیان کرنا. عشق حقیقی میں وہ فرماتے ہیں کہ عشق حقیقی میں جب عشق میں آدمی مبتلا, اب مبتلا کی لفظ بھی میں کیا کروں, اردو ایسی کوتا ہے, اب ہمارے لیے لفظیں نہیں ملتی, کیا کریں لفظ نہیں ملتی. جب راہ سے مل جاتی ہے اسے عشق کہتے ہیں. اب یوں سمجھ لینا, اسی لیے تو دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یار. میں کیا کہہ رہا ہوں, اب تو سمجھے نا یار, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اب جب ہوتا ہے تو بے قرار, خدا گواہ اس کی منزل میں کسی دوسرے کا ذکر سننا ہی پسند نہیں کرتا. رنگ زرد رہتا ہے, دل کمزور رہتا ہے, کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے. اللہ اکبر, یہ وہ منزل ہے بابا خدا کا. اسی لیے تو وہ فرماتے ہیں کہ عشق دارد سہ نشان اے باخبر. عشق دارد, تین نشانی ہے عشق کی. عشق دارد سہ نشان اے باخبر. باخبر عشق کی تین نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے آہ سردو, ٹھنڈی سانس, آہ سردو, رنگ زردو, چشم تر. ایسے عاشق بنے نا پھر پتہ لگے نا بابا. آہ سردو, سرد آ, رنگ زرد, پتہ لگے کہ محبوب مل نہیں رہا, اسی لیے تو رنگ زرد ہے. کہیں خدا جانے کہیں ملاقات سے میں بھٹک نہ جاؤں, وہ گزر جائے. ہاں یہ وہ عشق حقیقی کی منازل ہے. چشم تر, ہر وقت فراق کی جدائی میں آنکھوں سے آنسو رہتے. اس لیے وہ فرماتے ہیں یہ آگ ہے پرستش. اب آل محمد کا عشق عشق نہیں ہے, یہاں ولا ہے. اب وہ فرماتے محققین کہ عشق جو معرفت کا ایک کمال ہے, ہمارے لیے کمال ہے, آل محمد کے لیے نہیں. اس کی 4 درجے ہیں اس معرفت کے. پہلا درجہ اس عشق کا پہلا درجہ ہے. فرمایا اس کو ایسے سمجھو جیسے آگ جل رہی ہے. آگ یہ سمجھ لو کہ آگ جلاتی ہے. اتنا معلوم ہو جائے کہ آگ جلاتی ہے. آگ اکال ہے, جلاتی. یہ علم تقلیدی کہلاتا ہے, یہ محبت تقلیدی ہے, یہ عام آدمی کی محبت ہے. بس ٹھیک ہے, بے پرواہ ہے. نہیں اب نہیں خبر کیا کہہ رہا ہوں. اچھا یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ دھواں دیکھا, آثار سے مؤثر کو پہچانا ہے. بس جتنے آثار میں جستجو کرتا گیا مؤثر پہچانتا گیا. یہ علم الیقین ہے. یہ کیا ہے جناب؟ عشق کا علم الیقین. تیسرا ہے کہ اتنی ان شعلوں کے قریب ہو گیا کہ شعلوں کی تپش محسوس ہونے لگی. ہاں یہ اتنی گرمی رکھتا ہے, اسے کہتے ہیں عین الیقین. اب وہ منزل آئی ہے, اب وہ منزل آئی ہے کہ آگ میں کود گیا. ہاں وہ جو کودنا ہی نہیں چاہتے انہیں کیا خبر کودنا ہوتا کیا ہے بابا. انہیں کیا معلوم تھا. صحیح آگ میں کود گیا. یہ کودنا تھوڑی ہے, کیا سمجھتے آگ میں کودنا. سرکار نے فرمایا ذرا بیٹھ جانا, ساحل خراسانی بیٹھ جاؤ. کہتے آگ مولا تنور میں بیٹھو, چل جاؤں گا. ہارون مکی آیا, فرمایا بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ.
اب جو تھوڑی دیر کے بعد گئے دیکھا آگ جل رہی ہے، ہارون مکی درمیان میں بیٹھا ہے اور آل محمد میں بیٹھا درود پڑھ رہا۔ سرکار نے فرمایا ہارون باہر آ جاؤ۔ ہارون باہر آئے تو سال کہتا میں نے دیکھا کپڑوں کا بھی آگ کا نشان نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح کے ہمارے مودت رکھنے والے ہوں، یہ ہے جو ان کے عشق کی منزل میں آتے ہیں۔ بس جناب یہ ہوا کہ اب وہ آگ میں کود گیا۔ ابھی دیکھ بتاتے ہیں آگ میں کودنا۔ آگ میں کود گیا، گویا یہ مثال دے کے کہتے ہیں ایسے جیسے آگ کے اندر لوہا رکھ دیا، اب لوہے نے آگ کے اثرات کو جذب کرنا شروع کیا، لوہا خود آگ ہو گیا۔ کبھی دیکھا ہے یا نہیں؟ دیکھا ہے نا؟ ایسی باتیں دیکھا کریں، خدا کے لیے دیکھا کریں۔ کوئی منزل گزرنے کوئی بٹھی ڈالی ہو تو دیکھ لیا کریں۔ آگ کیا ہو گیا؟ آگ میں لوہا ڈالا، لوہا کیا ہو گیا؟ آگ، بالکل آگ، لیکن لوہا لوہا نظر آ رہا ہے۔ آگ تو بن گیا لیکن نظر تو آ رہا ہے نا لوہا۔ یہ منزل ہے انبیاء کی۔ آثار الہیہ کو عشق کی منزل میں جذب تو کر لیا لیکن لوہا نظر آ رہا۔ یہ منزل ہے انبیاء رسولوں کی۔ اب یہ آگ میں جو گیا لوہا پگھل کے آگ بن گیا، نہیں خبر لگتی آگ ہے یا لوہا ہے۔ یہ ہے مقام آل محمد کا۔ یا علیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی یہ پگھل جانا سمجھ رہے نا بابا، پگھل جانا۔ اب پگھل گیا وہ لوہا، کیا ہو گیا؟ پگھل گیا، بالکل وہ بھی آگ بن گیا، لیکن ملا ہوا کس کے ساتھ ہے؟ آگ کے ساتھ۔ نظر ہی نہیں آتا کہ آگ کون ہے لوہا کون ہے۔ یہ تو ان کی دیانت ہے، بتائیں کہ ہم لوہا ہیں وہ ماشاءاللہ سے۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ پگھل کے کیا ہو گئے؟ آگ۔ یہ ہے آل محمد کی ولایت۔ ابھی میں بیان کرتا ہوں بابا، ابھی بیان کرتا ہوں۔ یہ بالکل پگھل کے کیا ہو گئے؟ آگ۔ آگ اور ان میں، اس آگ ہونے کے کمال میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ ہے لوہا، وہ پگھلا ہوا ہے نا، آگ بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو 14 کہتے ہیں ہماری ولایت اللہ کی ولایت میں اسی طرح پگھل کے ایسے ملی ہوئی ہے، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بابا سنے تو صحیح، فتوے بعد میں لگائے، بھلے سنے تو صحیح۔ اب ان کی ولایت اتنے مل گئے، اتنے باعتبار صفات آگ، یہ آگ ہیں، آگ یہ ہیں، لیکن جب ذات کی بات آتی ہے، حقیقت کی کہتے ہیں وہ ہے، ہم ہیں، ہوا نحنو وہ ہے، ہم
नाम है, इनसे मुतालबा है इसी विलायत का। अब इनका जो अमल होगा किस विलायत के एतबार से होगा? इसी विलायत से कि लना माअल्लाहि हालात फी हालतिन होवा नहनो फी हालतिन नहनो होवा नहनो ना। ये है इनकी विलायत। बस इसी की विलायत से बात को आगे बढ़ाते हैं। अब विलायत की ये कल नहीं देर हो गई। विलायत ये किन की विलायत? आले मोहम्मद। अब ये वो कमाल विलायत है कि जहां इख्तियार ही इख्तियार है, एहतियाज नहीं है। क्या करें इसे? एहतियाज की लफ्ज़ यहाँ कहना ही मेरे हिसाब में जुर्म है। मालूम होता है मुकाबले में एहतियाज का तस्वुर तो लाते हैं ना, ये कितनी हाँ जुर्म हो जाएगा सरकार। यहाँ तो एहतियाज है नहीं, अगर यहाँ एहतियाज रखेंगे सबूत ज़ात इलाही कैसे होगा? है उसके वो तो समझ है, वहां एहतियाज ही नहीं है। यह भी मानना पड़ेगा ये हो के भी मोहताज नहीं है। क्या कह वली होते हुए भी यहाँ एहतियाज का तस्वुर नहीं है। जब नहीं है तो बस इनके जब गुलामों का तस्वुर ऐसा है। अच्छा चलो जन्नत बेचते हैं, फरमाया आपने जन्नत बेचते हैं। अभी बहलोल का वाक़या मैं अभी भी देख रहा था। जनाब जुबैदा ने तो खरीद लिया, जब जाके बताया तो और ख्वाब में रात को हारून रशीद ने देखा। सवेरे आदमी भेजा, जा उनसे कहो कि 100 दिनार हम देते हैं, जन्नत दे दो। पर मैं वो उसने बगैर देखे लिया था, तूने देख के लेना चाहता है। मुझे नहीं देना। चलो आप ये जनाब ने बात कह दी। चलो भाई यही बयान करते सरकार बोहलाउल पर इसने आदमी मुकर्रर किए कि तफ्तीशी के चेक करो ये कौन क्या करते, इनका अकीदा मालूम करो कि आले मोहम्मद से मवद्दत लगता है या नहीं, ये मोमिन है या नहीं, वली है या नहीं। आले मोहम्मद से मोहब्बत रखने वाला वली, आज के बाद हर आदमी वली, हर मोमिन वली। खुश होना चाहिए ना यार, आपको खुश होना चाहिए। आपकी इत्तला सही, आपकी इत्तला के लिए मैं अर्ज करूं, इत्तला के लिए फिर ली जाते। अच्छा चलिए ठीक, नहीं। अब जनाब ये हुआ कि उन्होंने आदमी मुकर्रर कर दिया, जनाब बहलौल पर निगरानी करो कि ये कैसे है। पता तो था उनको दीवाने हैं, लेकिन दीवाने लगते नहीं है, दीवाने हो के भी दीवाने नहीं लगते। ये कमाल है। पता करें कि ये क्या है। अब आदमी लगा दिया, आदमियों ने रिपोर्ट दी कि ये शिया है, शिया है, शिया है। शुक्र है, अच्छा हुआ शिया है, और तो इल्जाम नहीं लगा ना। शिया है और ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। यकीन करें मैंने कोई और आज देखे, लेकिन फिर ऐसे जहन में आया कि नहीं जनाब बहलौल का होना चाहिए। तो जनाब उन्होंने कहा ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के करीबी हैं, ये बहुत कुछ वहाँ भेजते रहते हैं। वो तो सरकार तो जिंदान में थे ना, इसलिए बुलाया। हारून ने जब तफ्तीश होगी बुलाया, सुनाया कि आप ज़ाहिर में दीवाने, अंदर में दाना हैं और इमाम के साथ होते हैं। कहने लगा अगर मैं साथ होता हूँ तो क्या करेगा? मैं क्या कह रहा हूँ? वो उस वक्त का बादशाह क्या करेगा? मैं हूं उनके साथ हूं। कहने लगा मैं सब कुछ कर दूं। कर ले, क्या करना? सही खुदा की कसम क्या करना है? जो बादशाह वक्त के सामने ऐसे बेबाक होकर बात करे वही तो मुजाहिद होता है। क्या करना है? करो जल्दी करो, इसके कपड़े उतार के इसके ऊपर खच्चर का नमदा डालो, तो ऊपर जो खच्चर का होता है वो डालो, और लिबास खच्चर का इन्हें पहना के इन्हें सारी गलियों में फिराओ और फिर आके इसकी गर्दन उड़ा दो। ठीक है। उन्होंने जल्दी से मसरूर जो इसका गुलाम था, खास बड़ा शातिर था ये, मसरूर ने जालिम नहीं कपड़े उतार के सरकार को लमदा पहना दिया, ऊपर मुंह में लगाम डाल दिया, ऊपर खच्चर वाले वो रख दिए। हाय आले मोहम्मद की मवद्दत बड़ी मुश्किल होती है। हाय ना बाबा, बड़ी मुश्किल है, आप ऐसा ना समझे। हाँ वहां यह हुआ कि सरकार को उन्होंने मसरूर तो पहले ही से इनका वो था
آدمی کھینچ کے پورے ڈھول یہ وہ پورے محلوں میں جنہیں پتہ بھی نہیں تھا ہر آدمی دیکھ رہا ہے اور اندر سے ذرا کے بہلول مسکرا رہا ہے کہ انہی کی محبت میں ہو رہا ہے ہاں انہی کی محبت میں ہو رہا ہے بابا ان کی محبت کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ پھر پھرا کر کے اس کے آئے کہ اب اس کی گردن اڑا دو جب آئے نا دربار میں یہ مسعود بیٹھا ہوا ہے سارے اس کے آدمی بیٹھے اس وقت جعفر برمکی جو وزیر اعظم تھا وہ بھی بیٹھا ہوا آگے اتفاق سے وہ بھی بیٹھا ہوا وہ بہلول کو جانتے تھے جب بہلول کو سامنے لائے اور دیکھا کہ ان کو نم دے اور اس طرح کر کے تھکے آئے ہیں تو جب آ کے بالکل ہارون بھی بیٹھا ہے وہ بھی تخت پر بیٹھے ہوئے سامنے کھڑا کر دیا گیا اس نے کہا بہلول کیا کون سا قصور کیا آپ نے کون سا قصور کیا کہ تجھے یہ بات ہوئی ہے یہ سب کچھ پہلا ہوا ہے کون سا قصور کیا سرکار بہلول فوراً کہتے ہیں میں نے قصور نہیں کیا میں نے حق کی بات کہی ہے ہارون نے خوش ہو کے اپنا فاخرہ لباس مجھے دے دیا ایسا کون کہتے ہیں اللہ اکبر کہ ہارون نے خوش ہو کر اپنا فاخرہ لباس مجھے ہدیہ کر دیا بس اتنا کہنا تھا وہ تو ہنسنے لگے فوراً کہا انہیں بہترین لباس بھی دے دو انہیں خیریت سے منزل تک بھی پہنچا لباس آگے سب فرمایا تمہارے لباس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں وہی لباس ہے جو ہمارے پاس ہے پروردگار بطفیل محمد و آل محمد یہ اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما جو حضرات جو تمنا لے کے حضرت فیض المرام فرما اپنے اپنے مرحومین کے لیے بانیان کے مرحومین و مومنین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم رب زدنا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليكم على أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا سلطان العرب والعجام يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا قاطع البرهان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته